مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی، جس کو قرآن یوں بیان کر رہا ہے الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یار میرے گھر پر کوئی اگر ناجائز قبضہ کر لے، میں تو اپنا سینہ ٹھونک کر خم ٹھونک کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مر جاؤں گا لیکن اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی تجھے نہیں دوں گا. مجھے اپنے گھر کی اتنی غیرت ہے، مجھے اپنے رقبے کی اتنی غیرت ہے، مجھے اپنی زمین کی اتنی غیرت ہے، اپنی جائیداد کی اتنی غیرت ہے. نہیں سنتے اخباروں کے اندر بھائی نے بھائی کے گلا کاٹ دیا، بھائی نے بھائی کی گردن کاٹ دی، ذبح کر دیا. جب پوچھا گیا ماجرا کیا ہے، کہا زمین کا مسئلہ تھا، یہ تو دونوں ایک ماں کا دودھ پینے والے تھے، گردنیں کٹوا بیٹھے، زندگیاں لٹا بیٹھے ایک رقبے کے لیے. اور وہ زمین کا ٹکڑا جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، جسے شام کہا جاتا ہے، جسے دمشق کہا جاتا ہے، جس کی قسمیں قرآن کے اندر اللہ اٹھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے مجھے شام کے شہر کی قسم ہے، والتین والزیتون مجھے دمشق کی قسم ہے، والتین والزیتون مجھے قسم ہے قبہ صخرا کی، والتین والزیتون قسم ہے مجھے اس خوبصورت مسجد اقصی کی جہاں انبیاء کی مزارات ہیں. اور پھر دیکھیں حضور کا معراج ہوا، کہاں سے ہوا؟ اللہ سیدھا مسجد حرام سے آسمانوں پہ بھی تو بلا سکتا تھا، لیکن وہاں سے کہاں بھیجا میرے نبی کو؟ جائیے مسجد اقصی میں جائیے، وہاں جا کر میرے نبیوں کو امامت کرائیے. قرآن معراج کی اس روداد کو، اسرا کی کہانی کو بیان کرتا ہے. الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الی المسجد الاقصی. اقصی کہتے ہیں انتہا کو. کہا یہ مسجد وہ ہے جہاں جو ہے ایمان والے جا کر کلیجوں کو ٹھنڈ ملتی ہے، قرار ملتا ہے، جہاں انبیاء کی مزار ہے. اور پھر مسجد حرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. جب لفظ مبارک بولا تو مسجد اقصی کے لیے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ. فرمایا ہم نے مسجد اقصی کی طرف اپنے حبیب کو اسرا کا دولہ بنا کر بھیجا. اور وہ پتہ ہے جگہ کون سی ہے میرے نبی کے غلاموں؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہے. یا اللہ یہ برکت کیا ہے؟ بارکنا حولہ، یہ برکت کیا ہے؟ فرمایا برکت سے مراد عام برکت نہیں، بلکہ برکت سے مراد یہ ہے یہاں میرے نبیوں کی، رسولوں کی قبریں ہیں، مزارات ہیں. اور آج وہ فلسطین کے نہتے شہری، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ بہنیں، وہ خواتین، اور وہ شام کے شہر، وہ عمارتوں کے ڈھانچے، وہ ویران گلیاں، وہ سنسان گلیاں، وہ اجڑے ہوئے شہر، وہ لاشوں کے انبار، اور وہ غزہ کی پٹی، وہ ادلب شہر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ مسجد اقصی کے اندر کا احاطہ ہو، یہ سارے احاطے بلا رہے ہیں مسلمان اٹھ اب غیرت کا سبق سیکھ. اٹھ، ایوبی کو پکار رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی کی طرح. اب کس میں غیرت آئے گی؟ اب کس میں جذبہ آئے گا؟ کون مجھے یہودیوں کے اس ظلم سے، جبر سے، استبداد سے، ان کے اس ظلم سے جس کی پشت پناہی اقوام متحدہ کرتا ہے، جس کی پشت پناہی امریکہ کرتا ہے، جس کی پشت پناہی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کرتی ہیں، مجھے بتائیں ہماری گردنیں کٹ جائیں لیکن ہمارے لیے کبھی آواز نہیں اٹھتی. امریکہ یورپ کے اندر بلی بھی مر جائے تو اس کے لیے بھی امن کی بات کی جاتی ہے، کتا مر جائے اس کے لیے بھی امن کی بات کی جاتی ہے، اس پہ بھی انصاف کے چرچے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کتے کی حمیت ہے؟ مجھے بتائیں بلی کی حمیت ہے؟ اگر جانور کے اندر کوئی نایاب جانور ہو اسے گولیاں ماری جائیں، شکار کیا جائے، اس کی حمیت ہے؟ اور جو بچیاں قتل ہو رہی ہیں ان کی کوئی حمیت نہیں. وہ جو خواتین جن کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان کی کوئی حمیت نہیں.
وہ بوڑھے، وہ نمازی جب مسجد اقصی کے احاطے میں نماز پڑھتے ہیں، وہ یہودی فوجی آ کر، وہ ظالم آ کر ان کو ٹھڈے مارتے ہیں، ان کو پکڑ کر بھگا دیتے ہیں، ان کی نمازوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ویڈیو بنا کر انہیں سوشل میڈیا پہ، انہیں میڈیا کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ہمیں سبق دینا ہوتا ہے۔ ہاں تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ہمیں پتا ہے تم سو چکے ہو، اب نہیں اٹھو گے، شکستہ ہو چکے ہو، اب نہیں اٹھو گے، تمہیں جہاد سے زیادہ اپنی جان سے پیار ہے، تمہیں اپنی عزت سے پیار ہے، اب تمہیں اپنے عیش و آرام سے پیار ہے، تم کب اٹھو گے؟ میرے حضور کے غلاموں، سرکار کا جو دین ہے بڑا کمال کا دین ہے۔ فرمایا جب تک جہاد کرتے رہو گے تمہیں عزتیں ملتی رہیں گی، اور میرے حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا۔ اور ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے غزوہ ہند کے اندر جا کر، جنہوں نے کفرستان کو اسلامستان بنانا ہے، ہم ہی غزوہ ہند لڑیں گے، ہماری فوج لڑے گی، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہم بنیں گے۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا سے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل حدیث غزوہ ہند ہے۔ میرے حضور نے خود ہی، میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا مشرق سے ایک لشکر اٹھے گا جو ہند کو فتح کرے گا، اور فتح کر کے اور پھر آگے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے گا۔ تو میرے حضور کے غلاموں، ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ اب امامت کا تاج ہمارے سر پہ سجایا جانا ہے، ہمیں عزتوں سے نوازا جانا ہے۔ اب باقی شہروں کے اندر سب کچھ کیا گیا، ایک پاکستان بچا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی، کسی ملک کی بنیاد قومیت پہ رکھی گئی، کسی ملک کی بنیاد جو ہے وہ کسی اور چیز پر، لیکن یہ واحد پاکستان ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر پاکستان کو مٹانا ہے تو پھر پاکستان کے اندر بمباری نہ کریں، بس مٹانے کا ایک ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مٹا دیں پاکستان مٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ نہیں مٹ سکتا، میں نے کہا اسی طرح سمجھ لو جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں مٹ سکتا، یوں ہی پاکستان نہیں مٹ سکتا، کیونکہ لا